اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز، ایک ایک بات کو محفوظ کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ یہ وہ چیز تھی جس کا آغاز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا سرکاری سطح پہ، وگرنہ تو ہوتا ہی تھا، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ بھی کرتے تھے، ان کے بعد کے لوگ بھی کرتے تھے، لیکن سرکاری طور پہ پہلا آدمی، پہلا خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ عمر بن عبدالعزیز تھے۔ انہوں نے اس کو شروع کیا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اصل تجدید وہ تدوین حدیث تھی۔ کوئی کامل مجدد جس نے زندگی کے سارے شعبوں پہ اثر ڈالا ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے جن کی تجدید نے عالم اسلام کی زندگی کے ہر شعبے پہ اثر ڈالا، تفسیر پہ اثر ڈالا، قرآن کریم سے احکامات کا استنباط فقہی اعتبار سے ہوا، حدیث پہ اثر ڈالا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خود اپنی احادیث تھیں جن سے وہ استنباط کرتے تھے، اور لمبا موضوع ہے، اس کو نہیں بیان کرنا اس وقت، لیکن ان کے ہاں منسوخ روایات بہت اہتمام تھا۔ ان کے معاصرین میں دوسرا ان کا مقابل کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں جو اتنی تحقیق سے کام لیتا ہو کہ یہ روایت منسوخ تو نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وفات تک اس کی تحقیق کرتے رہے کہ یہ جو روایت ہے اس کی ناسخ کوئی اور روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور پھر بعد میں ترک فرما دیا یا وفات تک جاری رہا۔ صحیح بخاری میں بھی ایسے ہے، موطا امام مالک میں بھی ایسے ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ اتنا زبردست کام کیا ہے، اسی لیے حنفی فقہا بہت سی ناسخ اور منسوخ کے مباحث میں اپنے معاصرین سے اوپر کے درجے میں چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو تجدید ہوئی ان کی طرف سے، یا اللہ نے جو ان کو منصب اور مقام دیا تھا، وہ کسی ایک شعبے تک محدود نہیں رہی۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے، ان کے شاگردوں میں پھر قضاء آ گئی، پھر قاضی ہو گئے، پھر عالم اسلام میں اس طرح وہ پھیلے ہیں حنفی کہ اب تک ان کے پاسنگ میں کوئی نہیں پہنچا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر شعبہ حیات کو، شعبہ علم کو متاثر کیا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ اور تجدید ان کی یہ تھی کہ اگر وہ مجدد تھے تو ان کی تجدید حدیث تک محدود تھی۔ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سرکاری سطح پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا، اور دونوں طرح سے کیا، علمی طور پہ بھی، عملی طور پہ۔ عملاً انہوں نے ایک بہت بڑی حویلی بنا دی، اور جو چیز میوزیم جیسے ہوتا ہے، جو چیز جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ انہوں نے کہا یہاں لا کے رکھ دو۔ جس پیالے سے پانی پیتے تھے، جو لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا، جو چیز کسی کو عنایت فرمائی تھی، وہ سب جمع کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں عنایت بھی فرماتے تھے، اپنی استعمال شدہ چیزیں بھی دیتے تھے۔ جوشم یہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیبیہ میں جو لوگ بیعت ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پائے جاتے ہیں۔ بہت بڑا مقام تھا ان کا جو حدیبیہ میں بیعت ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے وحی نازل فرمائی اور یہ کہا کہ خدا نے ان سب کو بخش دیا، تو وہ اس بیعت میں بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص انہیں دی تھی، اپنا لباس انہیں عنایت فرمایا،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا ایک منہ مبارک، ایک بال بھی عنایت فرمایا، جوتے بھی عنایت فرمائے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ خود دست مبارک سے انہیں ساری چیزیں دیں، وہ پھر محفوظ بھی رہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں یہ ان کو عملاً بھی محفوظ انہوں نے کر دیا تھا۔ پھر یہ عباسیوں میں چلتی رہی ہیں، خلافت بنو امیہ میں، پھر بنو عباس میں، اس لیے کہ ان چیزوں کو چھین لینا، ذاتی قبضے میں لے لینا، یہ ہمت نہیں ہوئی کسی کی بھی۔ سرکاری سطح پہ یہ چیزیں رہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء، ان کے ساتھ محبت، تعلق، یہ سب لوگوں میں رہا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے چلتا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی توہین تو والعیاذ باللہ دور کی بات ہے، کوئی قریب بھی نہیں جاتا تھا، اس معنی میں کہ بہت عزت، احترام، حفاظت، یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء کے ساتھ رہی ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میوزیم، بڑی حویلی بنا دی، اس میں ساری چیزیں محفوظ کر دی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو تھی وہ بھی محفوظ تھی۔ وہ پھر بغداد کا جو قصہ ہوا تھا، آگ لگا دی تھی تاتاریوں نے، اس میں وہ نظر آتش ہو گئی، وگرنہ مدتوں یہ چیزیں محفوظ رہی ہیں۔ تو جب بھی کسی ملک کا باہر سے کوئی وفد آتا تھا، لوگ ملنے آتے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہ لے جاتے تھے اور دکھاتے تھے اور کہتے تھے یہ ہماری تاریخ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء ہیں، یہ انہوں نے استعمال کیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو عملی طور پر یہ تھا، اور علمی طور پر انہوں نے تمام لوگوں کو لکھا، گورنرز تھے، سیکٹریز تھے، جو آدمی جہاں پر تھا ان کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب چیزوں کو محفوظ فرمایا۔ عملاً یہ اشیاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمالی تھیں، اور علمی طور پہ انہوں نے کہا ان تمام احادیث کو لکھو۔ پھر عملاً انہوں نے یہ کام بھی کیا، یہ عجیب چیز تھی، اس کو ان وہابیوں کے علاوہ کسی نے نہیں مٹایا، خذلہم اللہ۔ یہ سعود اور اس کی جو اولاد ہے نا، ان کے علاوہ کسی نے یہ نہیں کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا جہاں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی پاؤں مبارک بھی پڑا ہے، یعنی بیٹھے ہیں، نماز پڑھی، اصل بات یہ کہ نماز جہاں جہاں پڑھی ہے ان سب جگہوں پہ مسجدیں بناؤ۔ تو انہوں نے عملاً محفوظ کیا تاریخ کو کہ یہاں بھی نماز پڑھی تھی، یہاں رکے تھے، یہاں نماز پڑھی تھی، اور یہ ذوق ان میں منتقل ہوا تھا اوپر سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک درخت کو پانی دینے کے لیے کئی میل کا سفر کرتے تھے، تو بوڑھے ہو گئے تھے، پھر ان کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے اس درخت کو آخر پانی کیوں دیتے ہیں؟ تو کہنے لگے صحرا ہے، خشک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کو اس کو محفوظ کیوں رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کے سائے میں تشریف فرما ہوئے، اس لیے یہ درخت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ اوپر سے بھی ذوق یہی چلا آ رہا تھا۔ پھر عملی طور پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مساجد بنوائیں، بہت بنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھی تھی۔